بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ محبت کی پہلی سیڑھی ادب ہے، اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی ادب آداب شیئر کریں گے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیں کن ادب آداب کا ملحوظ خاطر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کس طرح سے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے، اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ درود و سلام پڑھتے وقت تعظیم و تکریم، ادب اور احترام ضروری ہے۔ یہ اصول محبت ہے کہ محب اپنے محبوب کا ذکر بڑے ادب اور احترام سے کرتا ہے، اور پھر یہاں تو معاملہ اللہ رب العزت کے محبوب کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ غور فرمائیں تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بڑے ادب اور احترام سے کیا کرتے تھے۔ امت کے اماموں نے اور اولیاؤں نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بہت ہی خوبصورت اور ادب کے انداز میں کیا ہے، اور یہی درس پھر آگے ہمیں بھی ملا ہے اور دیا گیا ہے۔ اگر یہاں پر ہم آپ کے ساتھ حضرت اویس کرنی کا ادب جو ہے وہ بیان کریں تو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ حضرت اویس کرنی سچے عاشق رسول تھے، اور اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کرتے تھے کہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھ کر انہیں پتھر مارتے تھے، اور جب ان کا خون بہنے لگتا تو وہ اس چیز پر برا مناتے اور اس چیز پر برہم ہوتے۔ کیوں برہم ہوتے؟ کیونکہ ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنا پھرتا ہے اور اپنے محبوب کے لیے پتھر بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب انہیں پتھر لگتے نا تو وہ برا مناتے۔ تو اس برا ماننے پر ایک شخص نے ان سے یہ کہا کہ ویسے تو آپ بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں، اور اگر پتھر لگ جائے تو وہ بھی آپ برداشت نہیں کرتے۔ تو حضرت اویس کرنی نے جواب دیا، مجھے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو خون بہنے لگتا ہے، اور خون بہنے سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر وضو درود پاک نہیں پڑھ سکتا۔ میں اپنے آقا کو بغیر وضو کے یاد نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ادب اور احترام کا اینڈ ہے یہاں پہ، اور یہی ادب احترام ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے اصولاً۔ اور اسی طرح ہم اگر ایک اور ادب کا آپ کے ساتھ واقعہ بیان کریں کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر تھا ایاز، آپ نے یقیناً ان کا نام سنا ہوگا۔ ان کے بیٹے کا نام محمد تھا، اور ایاز کو اس نام سے اس قدر محبت اور ادب تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام بھی بغیر وضو کے محمد نہیں پکارتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ادب احترام ان لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے جنہوں نے کیا۔ دیکھیں، درود پاک تو ہر لمحہ ہر وقت ہمیں پڑھنا چاہیے، بے وضو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ کا قلب جو ہے وہ اس ورد کو جاری رکھے۔ لیکن درود و سلام پڑھنے سے قبل ظاہری صفائی اور پاکی کا اہتمام کریں، کیونکہ ہر عبادت کے لیے طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ شرط ہے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے جسم اور لباس کا پاک ہونا آپ کا بہت ضروری ہے۔ جس جگہ پر بیٹھ کے آپ درود و سلام پڑھیں اس جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ جگہ ظاہری یا باطنی غلاظت اور گندگی سے پاک ہونی چاہیے۔ اور اگر وہاں پہ غلاظت ظاہری طور پر گندگی وغیرہ ہو تو وہاں پر درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، اس بات کا خاص خیال رکھا کریں۔ درود و سلام پڑھتے وقت خوشبو لگانا مستحب ہے۔ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوشبو کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور اگر آپ درود پاک پڑھتے ہوئے خوشبو لگائیں گے تو آپ کا وہ ایک مزہ جو ہے وہ دوبالا، اور لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ درود پاک باوضو پڑھنا چاہیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ باوضو ہی پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ بغیر وضو درود پاک پڑھنا جائز ہے، لیکن باوضو پڑھنا آداب کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر ادب آ جاتا ہے کہ آپ حضور کا ذکر کرنے لگے ہیں تو آپ باوضو ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے 2 زانوں پر بیٹھ کر یا 4 زانوں پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ آپ کے اندر خشوع و خضوع بہت ہونا ضروری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار آپ کے ذہن میں پیش نظر ہونا چاہیے، اور بغیر کوئی ایسی حرکت کیے بغیر آپ کو سکون کے ساتھ مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کیجئے، عشق کا اظہار کرنا ہے تو درود شریف پڑھ لیجئے، ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔